بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ تکویر پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے لپیٹ لیا جانا۔ یہ سورت پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کی 29 آیات ہیں اور قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے یہ 81ویں نمبر پر ہے، 81۔ تو سورت کا آغاز کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا جب، شمس سورج، کورت لپیٹ لیا جائے گا۔ تکویر جو سورت کا نام ہے وہ یہیں سے ہے، کورت لپیٹ لیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ یہ پھر اس صورت میں پچھلی صورت کی طرح سے قیامت کی نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ قیامت کیسے برپا ہوگی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، وَإِذ اور جب، نجوم نجم کی جمع، ستارے، قدرت بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، نون غنہ کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد کاف کی ساؤنڈ باریک ہی آئے گی اور رت میں را کی ساؤنڈ موٹی آئے گی، لیکن شروع والا جو نون ہے شد کا، اس کو آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نون کا جو اخفا جو نجوم من میں کرنا ہے وہ اخفا کرنا ہے، اور وہ جو وَإِذَا النُّجُومُ ہے وہ آپ نے ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، وَإِذ اور جب، نجوم ستارے قدرت بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذ اور جب، جبال پہاڑ، جبل کی جمع ہے، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے۔ مراد یہ کہ وہ ریت کی ٹیلوں کی طرح سے جب پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے، ٹوٹ جائیں گے تو وہ پھر چل پڑیں گے، مراد ریت کی ٹیلوں کی طرح سے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اور جب، عشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، عشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، عُطِّلَتْ چھوڑ دی جائیں گی، چھٹی پڑیں گی، کھلی پڑیں گی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ اشعار اس میں اونٹنیوں کی طرف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ عرب میں زیادہ تر اونٹ استعمال ہوتے تھے، جانور قربانی کے لیے بھی اور ان کے استعمال یعنی سواری کے لیے بھی، تو اس لحاظ سے عربوں کو جو ہے وہ اونٹ کا ان کے لحاظ سے اونٹ کو قیمتی جانور ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنیاں اور اونٹ میں اونٹنیاں جو ہے وہ خاص طور پر، کیونکہ یہ فیمیل ہوتا تھا اور اسی سے آگے نسل چلتی تھی، تو اس لیے اونٹنیوں کی وہ خاص خیال کرتے تھے۔ تو عرب کو ہی قیامت کے منظر کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے یہ بتایا کہ جیسے تمہاری نظر میں اونٹنیاں 10 ماہ کی جو کہ اپنے کہنے کے جوبن پر ہوں، حاملہ ہوں اور وہ چھوٹ جائیں، تو ان کی تمہارے لیے جو وقت ہوگی، کیفیت ہوگی، وہ چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ظاہر کر رہا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذ اور جب، وحوش وحشی جانور، حشرت اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، حشر سے ہے یہ لفظ، حشرت، ٹھیک ہے، اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب وحوش وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذ اور جب، بحار بحر کی جمع یعنی سمندر، سجرت ابل پڑیں گے، بھڑکائے جائیں گے، یعنی جاری ہو جائیں گے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو جب سمندر بھی بھڑکائے جائیں گے،
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا نون شد کے ساتھ آ رہا ہے، وَإِذ اور جب نفوس نفس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جان، تو جانیں زُوِّجَت ملائی جائیں گی، اکٹھی کر دی جائیں گی، مراد جانوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، زُوِّجَت زوجہ یعنی جس سے آپ یہ کہہ لیں کہ ازواج اس کی جمع، تو یہ جوڑوں کے لحاظ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذ اور جب موعودۃ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، جو عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد قیامت کی جو ہولناکی ہے، جب قیامت ظاہر ہو جائے گی، ہر چیز ٹوٹ کر بکھر جائے گی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب حساب شروع ہوگا تو زندہ گاڑی ہوئی عورت لڑکی جو ہے سئلت، اس سے سوال کیا جائے گا، سئلت سوال یعنی سوال کیا جائے گا، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ کس وجہ سے، ذنبٍ گناہ کے، کس گناہ کی وجہ سے، قتلت وہ قتل کی گئی، یعنی اس لڑکی سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ حالانکہ اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ کس وجہ سے، ذنبٍ گناہ یعنی کس گناہ کی وجہ سے، قتلت وہ قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذ اور جب صحف صحیفہ کی جمع یعنی کچھ حصے لکھے ہوئے یا تحریر شدہ قرآن پاک کے علاوہ، یعنی جو کتابیں سوری الہامی کتابیں ہیں 4، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کوئی نہ کوئی اپنے قوانین جو ہے وہ نازل فرمائے، مکمل کتاب کی صورت میں نہیں، لیکن کچھ یہ کہہ لیں کہ منسوخ شدہ آپ یہ کہہ لیں کہ احکامات یا پھر نئے احکامات، تو وہ جو ہیں وہ صحیفے کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صحیفہ آپ کہہ لیں کہ کچھ حصے کو کہتے ہیں، پیپرز یا یہ میں اب اس کو واضح نہیں کر پا رہی، مراد آپ یہ کہہ لیں کہ کتاب، چھوٹی سی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسے صحیفے سے مراد جو ہے وہ نامہ اعمال ہے۔ تو نشرت کھول دیے جائیں گے، نشر سے ہے نشر کرنا، پھیلا دینا، ظاہر کر دینا، سب تک پہنچا دینا، تو نشرت کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، یعنی جس شخص کا جو بھی نامہ اعمال ہوگا وہ رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا اور جب سماء آسمان، کشطت بے پردہ کر دیا جائے گا، اس سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس کی کھال اتار لی جائے گی، کھال اتار لی جائے گی یا پردہ اٹھا لیا، میں نے اس لیے پردہ کا لفظ بولا، اس کا مطلب کہ جو اب آسمانوں میں ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے ستاروں کے، وہ سب کچھ اٹھا دیا جائے گا، سب کلیئر ہو جائے گا، جو کچھ بھی آسمان میں ہے وہ سامنے ظاہر نظر آئے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا اور جب جحیم جہنم، سُعِّرَتْ بھڑکائی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا اور جب جنت أُزْلِفَتْ نزدیک کر دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی، اور جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی، یعنی جب آسمان سے پردہ اٹھ جائے گا تو پھر جہنم، جنت، اللہ تعالیٰ کا عرش، سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہوگا، سامنے نظر آئے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ جان جائے گا، نفس ہر نفس جان جائے گی، یعنی اس کو معلوم ہو جائے گا، ماں جو احضرت اس کے پاس حاضر ہوگا یا جو اس نے حاضر کیا ہوگا، مراد جو کچھ وہ اس وقت وہاں لے کر آیا وہ ہر نفس جان جائے گا، ٹھیک ہے، ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ وہاں کیا ساتھ لے کر آیا، یعنی جو دنیا میں کرتا رہا ہے، اکٹھا مال اکٹھا کرتا رہا ہے یا اپنے نیک اعمال اکٹھے کرتا رہا ہے، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے
کیا چیز اس کے ساتھ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئی، ٹھیک ہے، باقی رہی۔ فلا اقسم بالخنس، فلا آپ کو معلوم ہے قسم کے طور پر آتا ہے، ویسے اس کا معنی جو ہے پس نہیں۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والے، پیچھے ہٹنے والے سے مراد ستارے ہیں، ستارے پیچھے ہٹنے والے، پیچھے ہٹنے والے ستارے یعنی پلٹ جانے والے، ختم ہو جانے والے، پس میں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ الجواری جوار چلنے پھرنے والے، کنس اور چھپنے والے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے یہ ستاروں کی 3 خصوصیت بتائی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ٹھیک ہے، بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی، یعنی رات کے بعد جب ستارے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے ستاروں کی جو پیچھے ہٹ گئے ہیں، جو چلتے پھرتے ہیں، مراد کچھ سیارے جو ہیں وہ اور چھپ جاتے ہیں پھر صبح ہونے پر، یہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم کھائی۔ واللیل اذا عسعس، واللیل اور رات کی، یعنی یہ قسم رات کی بھی آ گئی۔ اذا عسعس جب وہ رخصت ہونے لگے، جب وہ جانے لگے، یعنی رات کا اختتام، اس وقت کی قسم کھائی۔ والصبح اذا تنفس، والصبح اور صبح کی، اذا جب تنفس وہ سانس لینے لگے۔ نفس کا لفظ دیکھیں اس میں پوشیدہ ہے، نفس کا مطلب جان، یعنی اس کے اندر جان ظاہر ہونے لگے، مراد جب صبح نمودار ہونے لگے، روشن ہونے لگے۔ والصبح اذا تنفس اور جب صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے یا سانس لینے لگے، ٹھیک ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ساری قسمیں جو کھائی گئی ہیں رات کے اختتام کی اور صبح کے نمودار ہونے کی، یہ کس لیے کھائی گئی ہیں؟ انہ بے شک یہ، لقول لام زبر لا کا مطلب ضرور، قول ہے، بات ہے، کلام ہے، رسول یعنی بھیجے ہوئے کا، کریم جو بزرگی والا ہے، بے شک یہ بھیجے ہوئے بزرگی والے کا کلام ہے۔ یہاں رسول سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں۔ فرشتہ کون سا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہاں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کلام یعنی قرآن پاک جو ہے یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، بلکہ یہ کلام اللہ کا ہی ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، ان کی زبان سے ادا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی بھیجے ہوئے کا کلام ہے، یعنی انہوں نے اظہار کیا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے وہ کئی بار واضح کیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا فرشتے کا کلام ہے، اور کہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جہاں کہیں اللہ اور فرشتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جائے تو اٹ مینس کہ یہ کلام ان کا ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام ادائیگی کر رہے ہیں الفاظ کی، اور امت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت قوت والا ہے، عند پاس، ذی العرش عرش والے کے پاس وہ قوت والا ہے، یعنی رسول جس کی بات ہو رہی ہے ہماری یہ پچھلی آیت میں کہ بے شک یہ اس رسول کا کلام ہے جو بہت عزت والا ہے۔ اب وہ رسول یعنی فرشتے کی جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ذی قوت کہ وہ طاقتور ہے یعنی قوت والا ہے، عندہ پاس، ذی العرش عرش والے کے پاس یعنی عرش والے کے نزدیک وہ قوت والا ہے، مکین اور بلند مرتبے پر ہے۔ مطاع ثم امین، مطاع اطاعت سے ہے یعنی اطاعت کی جاتی ہے، ثم وہاں یعنی وہاں آسمانوں پر اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین اور وہ امانت دار ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ مطاع اطاعت کی جاتی ہے، ثم وہاں امین وہ امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، وما اور نہیں، صاحب یعنی ساتھی، کم تمہارا،
اور تمہارا ساتھی نہیں ہے بمجنون، مجنون یعنی مجنون دیوانہ یا پاگل، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں گے، لہذا مجنون کا معنی پاگل بھی ہو تو ہم دیوانہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تمہارا ساتھی جو ہے وہ دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ اور ضرور، رَآهُ اس نے دیکھا ہے، اسے رعا اس نے دیکھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہو اسے یعنی اس فرشتے کو، وہ فرشتہ جو اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبے پر ہے، اس فرشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، بالافق افق پر، مبین روشن یا کھلے افق یعنی آسمان پر، آسمان کو افق، آسمان کا جو کنارہ روشن ہوتا ہے اس کو افق کہا جاتا ہے، اور اس نے ضرور اس کو کھلے آسمان پر دیکھا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، وما اور نہیں ہوا وہ علی الغیب غیب پر بضنین بخیل، اور وہ غیب کی باتوں میں بخیل نہیں ہے، یعنی بخل کرنے والا نہیں ہے۔ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی غیب کی باتوں کا علم ہے وہ تم تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں معاملے میں بخیل نہیں ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ اس کو اپنے سینے تک رکھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کیا ہے، جنت اور دوزخ جو بھی معاملات دیکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو وہ جانتے ہیں، وہ آپ سب تک جو ہے وہ پہنچائے ہیں، یعنی بخیل نہیں ہے وہ۔ اس آیت سے میں یہ ظاہر کر دوں کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کبھی بھی جو ہے وہ کنجوسی مت کریں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ لوگوں تک جو ہے وہ آپ کو اپنا علم جو ہے وہ مکمل طور پر پہنچانا بنتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، وما اور نہیں ہوا یہ بقولی قول، بات، کلام، شیطانی شیطان کا، رجیم مردود رندھا ہوا، ٹھیک ہے، یہ مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔ اب یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیوانہ کہہ رہے ہو، اٹ مینس کہ وہ جو باتیں بھی کر رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوئی نا، تو شیطان خود سے کیسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت کے بیان کر سکتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ قیامت کے بعد جو تمہارا حساب کتاب ہوگا، یہ ساری باتیں انسان کی عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے ہیں نا، انسان کو ہدایت دینے کے لیے ہے۔ تو اگر یہ شیطان کا کلام ہوتا تو شیطان کیوں اپنے خلاف جاتا؟ شیطان ایک طرف تو انسان کو بہکا رہا ہے دنیا میں، اور دوسری طرف وہ انسان کو ہدایت کے لیے یہ کلام کہے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ اس کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ فا پس آئینہ کہاں، تذہبون تم جا رہے ہو، تم بھاگے جا رہے ہو، پس کہاں تم بھاگے جا رہے ہو؟ مراد یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، تو کیا تمہارے خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ باتیں بنا رہے ہیں یا شیطان ان کو بہکا رہا ہے؟ یعنی جیسا تمہارا نظریہ ہے، تو اس لحاظ سے شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی ذکر کر رہا ہے نا، پھر تو جو بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے تمہیں نصیحتیں دے رہا ہے، تمہیں ہدایتیں دے رہا ہے، اٹ مینس کہ شیطان دے رہا ہے، کیسی باتیں یعنی تم کیے جا رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے باوجود تم بہکے ہوئے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان نہیں ہوا یہ الا مگر ذکر یعنی نصیحت، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، عالم کی جمع عالمین، ٹھیک ہے، تمام جہانوں کے لیے یہ ذکر ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس سنٹینس میں الا آئے اس سے پہلے ان یا ما آئے تو اس سنٹینس کے دو طرح سے تراجم کیے جاتے ہیں، ان اور ما کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا دو طرح ترجمہ سنیں، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر للعالمین تمام جہانوں کے لیے نصیحت، یعنی یہ کچھ بھی نہیں سوائے تمام جہانوں کے لیے نصیحت، یا پھر ہوگا کہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن اس میں بھی نون غنہ ہوگا اور منکم میں بھی نون غنہ یعنی اخفا کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے،
اخفا سوری کریں گے، میں ہمیشہ غنہ بول جاتی ہوں، اخفا کر دیں گے، نون اخفا ہو جائے گا یعنی پوشیدہ ہوگا، نون غنہ کی ساؤنڈ نکالیں گے۔ لمن اس کے لیے جو، شاء چاہتا ہے، منکم تم میں سے جو چاہتا ہے، این یستقیم ان یہ کہ یستقیم وہ قائم رہے، سیدھی راہ پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہا گیا، یعنی یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے خاص طور پر جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ دین سیدھے راستے پر قائم رہے، ٹھیک ہے، دین مستقیم پر قائم رہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن اس کے لیے جو، شاء چاہتا ہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ قائم رہے، سیدھی راہ پر رہے، ٹھیک ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما اور نہیں، تشاءون تم چاہتے، الا سوائے، ان یشاء جو چاہتا ہے، اللہ اللہ، رب العالمین رب جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا، اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے جو تمام جہانوں کا رب چاہتا ہے، یعنی تمہاری چاہت وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی، اللہ کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تم جو بھی کام کرنا چاہتے ہو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی ہماری سورت، آج کمپلیٹ ہوگی۔ درود پاک سے اختتام فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنا دے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔